ہائے بچوں، السلام علیکم۔ میں آصف جان شیخ کرنٹ اکیڈمی کی طرف سے آج میں اپنا سیکنڈ ویڈیو شوٹ کرنے جا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، ٹائٹل ہے کیا؟ کیمیکل ریئیکشن۔ کیمیکل ریئیکشنز کیمسٹری کی بیسکس میں شامل ہیں، جو کہ شارٹ سا ٹاپک ہے، میکسیمم ڈیوریشن ہو سکتا ہے 10 منٹس تک ہو، اس سے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیمیکل چینجز آر دا ٹو کائنڈس، یعنی چینجز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو ہم فزیکل چینج کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کیمیکل چینج کہتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے یہ کیمیکل چینج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور پھر ہم نے کہا تھا کیمیکل چینجز وہ چینجز ہوتی ہے جو ایک بار واقع ہونے کے بعد دوبارہ آسانی سے اپنی اصلی حالت میں نہیں جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ مشکل سے جا سکتی ہے، جی ہاں، مشکل سے جا سکتی ہے۔ ہم ریئیکشنز کنڈیشنز کو تبدیل کر کے اس کو دوبارہ اوریجنل سٹیٹ میں لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ایفرٹ کرنا پڑے گا، نارملی نہیں ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیمیکل ریئیکشنز جو ہوتی ہے، یا پھر کیمیکل ریئیکشن جو ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ پرماننٹ چینج ہوتی ہے۔ کیمیکل چینجز آر دا پرماننٹ چینج۔ اچھا، آج کا سوال یہ ہے کہ اب جو کیمیکل چینجز ہم نے کہا کہ یہ آتی ہے اور آنے کے بعد ایک مکمل نئی چیز بنتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نیا چیز بنتا ہے کیسے بنتا ہے؟ آپ لوگ سوچ لے، سوچنے کے بعد میں جواب بھی بتاؤں گا۔ بائی کیمیکل چینجز آر ٹیک پلیس تھرو کیمیکل ریئیکشن۔ اچھا، کیمیکل ریئیکشنز کی مدد سے ہوتی ہے یا نتیجے میں ہوتی ہے؟ جی ہاں، کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اب کیمیکل ریئیکشن پھر کیا ہے؟ کیمیکل ریئیکشنز کیا ہے؟ کیمیکل ریئیکشن آر دا فنامنا اور پروسیس، وہ پروسیس ہوتی ہے ایز اے ریزلٹ آف وچ، جس کے نتیجے میں اولڈ سبسٹانسز آر کنورٹیڈ انٹو نیو سبسٹانس، پرانا جو چیز ہوتا ہے وہ نیا چیز میں تبدیل ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ بائی بریکنگ آف اولڈ بانڈ اینڈ فارمیشن آف نیو بانڈ۔ جی ہاں، کیسے ہوتی ہے؟ پرانے بانڈ اگر موجود ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ کر نئے بانڈ کی فارمیشن ہو جائے گی، تو پھر اسے ہم کیا کہیں گے؟ کیمیکل ریئیکشنز کی طرف کہیں گے۔ اچھا، تو میں ذرا ڈیپ میں جانے کی کوشش کروں گا کہ جو چینجز اور جو فزیکل چینجز اور کیمیکل چینجز ہے، یہ بات یاد رکھیں، فزیکل چینجز میں دو طرح کے اسپیکٹ آپ کو ملیں گے، جبکہ کیمیکل چینج میں یا پھر کیمیکل ریئیکشنز میں ہمیشہ ایک چیز ملے گا۔ فزیکل ریئیکشن چینجز میں ایک ایٹامک لیول ہے، ایک مالیکولر لیول ہے۔ ایٹامک لیول پر یعنی فزیکل پراپرٹیز جو ہے وہ نمبر آف پروٹان پلس نمبر آف نیوٹران پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، جبکہ مالیکولر لیول پر ان کے ساتھ ساتھ انٹر مالیکولر فورسز بھی یعنی انٹر مالیکولر فورسز پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کیا چیز؟ فزیکل پراپرٹیز۔ اب جو کیمیکل پراپرٹیز ہے، یہ مالیکولر لیول ہو یا پھر ایٹامک لیول ہو یا پھر اس سے بھی اوپر، جسے ہم کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، یعنی آرگینک کمپاؤنڈز ہی کہو کہ بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں، وہ ہی صحیح، ان تمام کے اندر جو کیمیکل بیہیویئر ہے یا پھر کیمیکل پراپرٹیز ہے، وہ ایٹم کی الیکٹرانک کنفیگریشن پر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب فرض کریں کہ دو مالیکول آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں، تو ان کا بھی الیکٹرانک کنفیگریشن پر ڈیپینڈ کرے گا۔ ٹھیک ہے، دو ایٹم آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں، ان کا بھی الیکٹرانک کنفیگریشن پر ڈیپینڈ کرے گا۔ دو آئنز آپس میں ریئیکشنز کرتے ہیں تو وہ ان کا بھی کیا ہوگا؟ الیکٹرانک کنفیگریشن پر ہی ڈیپینڈ کرے گی۔ اچھا، ہو گیا، یہ ایک اچھا پوائنٹ تھا۔ دوسرا ہم جاتے ہیں کیمیکل ریئیکشنز کی طرف دوبارہ۔ تو ہم نے نہیں بتایا، نہیں ابھی بتانے والا ہوں کہ کیمیکل ریئیکشنز کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک کو ہم ریئیکٹنٹ کہتے ہیں، ایک کو ہم پروڈکٹ کہتے ہیں۔ ریئیکٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ ریئیکٹنٹ کیمیکل ریئیکشنز کا وہ پارٹ جو کیمیکل ریئیکشن سے پہلے موجود ہوتا ہے
اور پروڈکٹ وہ پارٹ جو ریئیکشن کے بعد بنتا ہے یا ریئیکشن کے نتیجے میں بنتا ہے اسے ہم پروڈکٹ کہتے ہیں. آپ ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ریئیکٹنٹس کیا ہے؟ وہ چیزیں جو آپس میں ریئیکشنز کرتے ہیں، جو آپس میں ریئیکشن یا پھر ریئیکشنز کرتے ہیں انہیں ہم ریئیکٹنٹ کہتے ہیں. اچھا، پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں کے آپس میں ریئیکشن کرنے کے نتیجے میں جو نیا چیز بنتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پروڈکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات ہے، یعنی تیسری بات ایک ہے کیمیکل ریئیکشنز کہیں ہوتی ہے یا کہاں ہوتی ہے؟ سوچ لیا. چلو میں بتا دیتا ہوں. کیمیکل ریئیکشنز ہمارے ارد گرد انوائرمنٹ میں یا پھر یونیورس لیول میں یا پھر ہوم لیول میں یا پھر ہمارے باڈی کے اندر بھی ہر وقت ہوتی رہتی ہے. جیسا کہ ہمارے اندر خوراک کی ڈائجیشن ہوتی ہے، اور پھر اگر ریسپائریشن ہوتی ہے، ریسپائریشن جو ہے بڑے ایک کیمیکل ریئیکشن ہے، چین آف کیمیکل ریئیکشن. اسی طرح پودوں کے اندر فوٹوسنتھسس بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ریسپائریشنز بھی ہوتی ہے. اور اسی طرح کھیتوں میں بھی پودے ہی ہوتے ہیں، تو وہاں بھی یہ چیزیں ہو جائے گی اور گروتھ بھی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے گروتھ بھی ریئیکشنز کے نتیجے میں ہوگی، یعنی پروٹین سینتھسس ہوتی ہے. اچھا، وہاں ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے یونیورس میں کہ سن میں، جی ہاں، سورج میں بھی کیمیکل ریئیکشنز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ہیٹ اور لائٹ ملتی ہے. صحیح ہے. کیا چیز ریئیکشن کرتا ہے وہاں ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں. ریئیکشن کرنے کے نتیجے میں کیا چیز بناتے ہیں؟ ہیلیم ہے، نیوکلیان بناتے ہیں، ساتھ ہیٹ اور لائٹ انرجی بھی ریلیز کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ کیمیکل ریئیکشنز ہر وقت ہمارے ارد گرد ہمارے باڈی کے اندر بھی ہوتی رہتی ہے. اور کیمسٹری کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے ارد گرد کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے. اچھا، پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کیمسٹری میں ہم نے ایک اسپیشل برانچ بنائی ہوئی ہے. کس لیے؟ کیمیکل ریئیکشنز کو سمجھنے کے لیے. اس برانچ کا نام کیا ہے؟ کیمیکل کائنیٹکس. کیمیکل کائنیٹکس کیا ہے؟ کیمیکل کائنیٹکس کیمسٹری کی وہ برانچ ہے جس میں ہم ریئیکشن میکینزم، یاد رکھنا ریئیکشن میکینزم میں ایکسپلین کروں گا، پھر ریٹ آف ریئیکشن اور سپیڈ آف ریئیکشن دوسرا پوائنٹ، اور تیسرا فیکٹر ریفلیکٹنگ دا ریٹ آف ریئیکشن، یعنی ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرنا جو ریئیکشن کی سپیڈ اور ریٹ کو چینج کرتے ہیں یا ریئیکشن کی ریٹ سپیڈ ڈپینڈ کرتی ہے. ان چیزوں کے بارے میں بھی اسٹڈی کرنا، جیسا کہ پریشر ہوئی، کنسنٹریشن ہوئی، ٹمپریچر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، کیٹلسٹ وغیرہ وغیرہ. اچھا، ریئیکشن میکینزم کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن میکینزم سے مراد ہے کہ دا پاتھ اور میتھڈ، یعنی وہ راستہ، وہ طریقہ which followed by reactant in the formation of product. یعنی کیمیکل ریئیکشن واقع ہونے کے لیے ریئیکٹنٹس جو پاتھ فالو کرتے ہیں یا طریقہ فالو کرتے ہیں یا میتھڈ فالو کرتے ہیں، اس طریقوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریئیکشن میکینزم کہتے ہیں. تو کیمیکل ریئیکشنز کی کمپلیٹ اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک کمپلیٹ برانچ بنائی ہے جسے ہم کیمیکل کائنیٹکس کہتے ہیں. کیمیکل کائنیٹکس میں ہم 3 طرح کے اسٹڈی کریں گے. ایک ریئیکشن میکینزم، دوسرا ریٹ آف ریئیکشن. ریٹ آف ریئیکشن سے مراد سپیڈ آف ریئیکشن ہے. سپیڈ آف ریئیکشن کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ چینج ان کنسنٹریشن پر یونٹ ٹائم. چینج ان کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ پر یونٹ ٹائم از کالڈ سپیڈ آف ریئیکشن اور ریٹ آف ریئیکشن. اور پھر تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ کیا تھا؟ سوچو نا، فیکٹر افیکٹنگ دا ریٹ آف ریئیکشن. جی ہاں، یہ 3 پوائنٹس تھے جو ہم کیمیکل کائنیٹکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. کیمیکل کائنیٹکس کیا ہے؟ جس میں ہم کیمیکل ریئیکشن کی کمپلیٹ اسٹڈی کرتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیمیکل کائنیٹکس کہتے ہیں. تو اب میں بورڈ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں اور وہاں ہم انشاءاللہ ود ایگزامپل ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ اسٹڈی کریں گے، گفتگو کریں گے. چلو، اسٹڈی نہیں تو ٹاپک ہے ہمارا کیمیکل ریئیکشن. اس سے پہلے میں چینج لکھ دیتا ہوں. کیا ہے چینجز؟ چینجز 2 طرح کی تھی،
فزیکل اینڈ کیمیکل. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیمیکل سے ریلیٹڈ ہے، کیمیکل چینج. اچھا، کیمیکل چینج کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اگر سوال آیا بھائی کیمیکل چینجز کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کیمیکل چینجز ڈیپینڈ کرتی ہے کیمیکل پراپرٹی، کسی بھی سبسٹانس کی کیمیکل پراپرٹیز پر. کیمیکل پراپرٹیز. اچھا، پھر دوسرا سوال آیا کہ بھائی کیمیکل پراپرٹیز کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں؟ کیمیکل پراپرٹیز آر ڈیپینڈ اپان دا الیکٹرانک کنفیگریشن. الیکٹرانک کنفیگریشن آف ایٹم. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے ایٹم لکھا ہے تو ظاہر بات ہے ایٹم مالیکول کے اندر بھی ایٹم ہوتی ہے، آئن کے اندر بھی ایٹم ہوتی ہے. تو ہر چیز میں ایٹم ہی ایٹم ہے. کیمسٹری میں ایٹم ہی ایٹم ہے. تو یہ مت سوچنا کہ ادھر صرف ایٹم لکھا ہے تو یہ کوئی نیوٹرل ایٹم ہوگا. نہیں، لازمی نہیں ہے کہ یہ نیوٹرل ایٹم ہوگا. ہو سکتا ہے نیوٹرل ایٹم ہو سکتا ہے آئنک ہو سکتا ہے مالیکولر ایٹم ہو. اچھا، پھر ہم نے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیمیکل چینج یا کیمیکل پراپرٹیز کیمیکل چینجز کیسے آتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بائی کیمیکل ریئیکشن. بائی کیمیکل ریئیکشن، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیمیکل ریئیکشن. ٹھیک ہے جی. اب کیمیکل ریئیکشنز کیا ہے؟ کیمیکل ریئیکشن ہم نے کہا کہ فارمیشن آف نیو سبسٹانس فرام اولڈ سبسٹانس. نیو سبسٹانس فرام اولڈ سبسٹانس. فرام اولڈ سبسٹانس. ٹھیک ہے، اولڈ سبسٹانس. کیسے؟ بائی بریکنگ آف نیو بانڈس اولڈ بانڈس اینڈ فارمیشن آف نیو بانڈس. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے دو سنٹنسز پر مشتمل ہے، یہ دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ کیمیکل ریئیکشنز وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں پرانے چیز سے مکمل طور پر نیا چیز بنتا ہے. اچھا، دوسرا اس کا سنٹنس یہ ہے کہ یہ جو نیا چیز بنتا ہے کیسے بنتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولڈ بانڈز آر بریک ایز اے ریزلٹ آف نیو بانڈ از فارمڈ. اچھا، اب ادھر ایک کوشچن رائز ہوتا ہے کہ اولڈ بانڈ کی بریکنگ کیا شرط ہے؟ لازمی ہے. جی ہاں. کب؟ لیکن ایک شرط اس کے اندر بھی ہے. کب؟ کہ جب کسی بھی ایٹم کی ویلنسی فل ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اگر کسی ایٹم کے اندر ویلنسی موجود ہے، مطلب نئے بانڈ فارمیشن کی چانسز یا پھر ایبیلٹی باقی ہے، تو اس کے لیے اولڈ بانڈ کی بریکنگ کرنی لازمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر اس کی ویلنسی فل ہو گئی ہے آلریڈی، تو پھر نئے بانڈ بنانے کے لیے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اولڈ بانڈ کو بریک کرنا پڑے گا. کیونکہ ہر ایٹم ایک لمیٹڈ نمبر آف بانڈز بنا سکتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ویلنسی کہتے ہیں. اگر ویلنسی باقی ہے تو پھر اولڈ بانڈ بریک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ویلنسی فل ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اولڈ بانڈ کو بریک کرنا پڑے گا. تو تب جا کر کیا ہو سکتا ہے؟ نیو بانڈ فارمیشن ہو سکتی ہے. تو یہ تھی ہمارے کیمیکل ریئیکشن کی ڈیفینیشن. کیا تھی؟ یہ وہ عمل ہے جس کے نتیجے میں پرانا چیز تبدیل ہو کر نیا چیز بنتا ہے. اب سوال دوسرا، کیسے بنتا ہے؟ بائی بریکنگ آف اولڈ بانڈ اینڈ فارمیشن آف نیو بانڈ. اولڈ بانڈ بریک ہونا لازمی ہے. جی ہاں. کب؟ جب ویلنسی فل ہو آلریڈی ایٹموں کا. اچھا، ادھر ایک اور کویشچن بھی ہو سکتا ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بریکنگ کا لفظ جو ہم نے استعمال کیا ہے یہ اس وقت ہوگا جب آلریڈی ریئیکٹینٹ جو سبسٹانسز ہے، ریئیکٹینٹ میں نے وربل بتایا ہوا ہے کہ اولڈ سبسٹانسز کے اندر بانڈ موجود ہو تو تب بریکنگ ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ نئے بانڈ بننے کے لیے جگہ لازمی ہے، یعنی ویلنسی لازمی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا کویشچن یہ بنتا ہے کہ بھائی ایٹم کس سٹیٹ میں ہوں گے؟ یعنی مالیکولر سٹیٹ میں ہوں گے، آئینک سٹیٹ میں ہوں گے، یا نیوٹرل یعنی انڈیویجول ایٹم کی سٹیٹ میں ہوں گے. ہو سکتا ہے
انڈیویجول ایٹم کی اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے مالیکولر اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے آئینک اسٹیٹ میں ہو. ٹھیک ہے، یہ لازمی نہیں ہے، یعنی تینوں اسٹیٹ میں ہو سکتے ہیں. ہو گیا جی. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ کیمیکل ریئیکشنز کی اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نے کیمسٹری کی ایک اسپیشل برانچ ترتیب دیا ہے یا بنائی ہے. ہم نے نہیں، انہوں نے بنایا تھا، سائنٹسٹ لوگوں نے. تو اس برانچ کا نام ہے کیمیکل کائنیٹکس. تو اب میں اس کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں. کیمیکل کائنیٹکس. کیمیکل کائنیٹکس میں ہم 3 چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں. ایک سپیڈ آف ریئیکشن میں ذرا شارٹ لکھتا ہوں تاکہ ٹائم کم کنزیوم ہو. دوسرا ہے فیکٹر افیکٹنگ دا ریٹ آف ریئیکشن اور سپیڈ آف ریئیکشن. فیکٹر افیکٹنگ دا ریٹ آف ریئیکشن. اچھا، تیسرا ہے میکانزم آف ریئیکشن. یہ 3 چیزیں ہم کس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ کیمیکل کائنیٹکس میں. کیمیکل کائنیٹکس کیا ہے؟ یہ وہ برانچ ہے جس میں ہم کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں تفصیلی اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، تفصیلی اسٹڈی سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی ریئیکشنز کی کیمیکل یعنی سپیڈ آف ریئیکشن کیا ہے. اچھا، دوسرا فیکٹر افیکٹنگ دا ریٹ آف ریئیکشن، یعنی ان چیزوں کے بارے میں مطالعہ کرنا جو کہ کسی بھی کیمیکل ریئیکشنز کی سپیڈ کو تبدیل کرتے ہیں، جیسا کہ پریشر ہو گیا، کنسنٹریشن ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیٹلسٹ ہو گیا، اور پھر ٹمپریچر ہو گیا. یہ 4 چیزیں ہیں. اچھا، پھر تیسرا پوائنٹ ہے میکانزم آف ریئیکشن. میکانزم کیا ہے؟ میکانزم ہم نے کہا ایک پاتھ ہے، پاتھ اور میتھڈ. کون سی میتھڈ؟ وچ فالو دا ریئیکٹنٹس. جی ہاں، ریئیکٹنٹس فالو کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ وہ پروڈکٹ بنا سکے. تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریئیکشن میکانزم کہتے ہیں. ایک اور پوائنٹ رہ گیا ہے جو میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کیمیکل ریئیکشنز واقع ہونے کے لیے بھی مخصوص انرجی لازمی ہوتی ہے. آپ نے سوچا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں لیکن وہ آپس میں ریئیکشنز نہیں کرتے اس وقت تک جب ان کو ہم انرجی نہ دے دیں. ٹھیک ہے، تو ہر کیمیکل ریئیکشنز واقع ہونے کے لیے ایک منیمم اماؤنٹ آف انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی لازمی ہے، فرض ہے، تب جا کر وہ ہو سکتی ہے. تو اس اماؤنٹ آف انرجی کو ہم ایکٹیویشن انرجی کا نام دیتے ہیں. اور یہ کافی ایک لمبا ٹاپک ہے، تو اس کو ہم نے الگ سا ٹاپک میں رکھا ہوا ہے یا پھر لیکچر میں رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ کسی وقت اس پر تفصیلی ویڈیو بناؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا، جو کہ بیسکس آف کیمسٹری پر مشتمل تھا. اس کے علاوہ میں نے ایگزامپلز ادھر مینشن نہیں کیا ہے بورڈ پر، تو آپ لوگ خود سوچ لیں. جیسا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا بننا کس سے؟ کاربن اور آکسیجنس. واٹر کا بننا ہائیڈروجن اور آکسیجنس. اسی طرح ہمارے باڈی کے اندر ریسپائریشن یعنی بریک ڈاؤن آف فوڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سیل کے اندر سیلولر ریسپائریشن ہوتی ہے، جو ہمارا خوراک ہوتی ہے جس میں پروٹینز ہوتی ہے، فیٹس ہوتی ہے، اور جو کیا ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے، جن کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے. اور پودوں کے اندر بھی دیکھو تو وہاں ریسپائریشن کے ساتھ ساتھ فوٹوسنتھسس بھی ہوتی ہے. فوٹوسنتھسس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں آپس میں ملتے ہیں، مطلب چھوٹے مالیکول آپس میں ملتے ہیں، مل کر ایک نیا مالیکول، بڑا مالیکول بناتا ہے. وہ بھی کیمیکل ریئیکشن ہے. تو آپ لوگ خود ایگزامپلس ڈھونڈ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، بکوں کے اندر بھری پڑی ہے. تو آج میں اس ٹاپک کو یہاں ختم کرنا چاہوں گا، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیو سے کچھ فائدہ مل رہا ہے یا حاصل کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرے، اس کے بعد لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے. کمنٹ آپ کی مرضی، اگر کوئی سوال ہے تو کرے، ورنہ لازمی نہیں ہے. شکریہ. تھینکس.